آپ کو پتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر تم جان جاؤ جو میں جانتا ہوں رات کو اکیلے ٹریول یعنی سفر کرنے کے بارے میں، تو تم میں سے کوئی بھی انسان رات کو اکیلے سفر نہیں کرے گا۔ اس بات کا مطلب ہے کہ رات کا ٹریول کرنے مطلب سفر کرنے کے بارے میں کچھ تو ایسا ہے جو ہم انسان نہیں جانتے ہیں، تو آپ اس چیز سے تھوڑا بچنے کی کوشش کریں رات کو اکیلے سفر کرنے سے۔ جیسا کہ انہوں نے بیان کیا کہ رات میں سفر کرنا حضور پاک نے منع فرمایا ہے کہ اگر رات میں سفر کرنے میں نقصان بتائے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر لازم ہے کہ رات ہی میں سفر کیا کرو، کہ رات میں زمین سمیٹ دی جاتی ہے اور جو دن میں نہیں کیا جاتا، بلکہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر سفر جو ہے وہ رات ہی میں ہوا کرتا تھا، کہ آپ رات ہی میں سفر کرتے تھے۔ اور جو یہ چیز منع کی گئی کہ تنہا سفر رات میں نہ کیا جائے، اس کی کچھ وجوہات تھی جو اس زمانے اور اس دور میں نہیں پائی جاتی۔ مثال کے طور پہ پہلے سفر جو ہے وہ جانوروں پہ ہوا کرتا تھا، سفر لمبا تھا، کہیں دوسری جگہ جانے پر کئی دن کا سفر کیا کرنا پڑتا تھا کرتے تھے، اور جانوروں کے اوپر سامان بھی ہوتا تھا اور مسافر بھی ہوتے تھے۔ اس لیے لوگ تنہا سفر نہیں کرتے تھے بلکہ قافلے میں سفر کرتے تھے، اور اس قافلے کے اندر ہر قسم کا شخص موجود ہوتا تھا۔ جیسے ایک 20 لوگوں کا قافلہ کہیں دوسرے شہر میں جائے گا تو اس میں راستے میں جو ہے ڈاکٹر بھی اس قافلے کے اندر موجود ہوں گے، یعنی طبیب یا حکیم بھی موجود ہوں گے، خیمہ لگانے والے بھی ہوں گے، کھانا بنانے والے بھی ہوں گے۔ تو ایک قافلہ چلتا تھا کہ جہاں پر خیمہ لگتا تھا وہاں یہ سارے معاملے انجام دیے جاتے تھے۔ اگر کوئی بیمار پڑتا تھا تو اس کی دوائی وغیرہ یا اس کی جو طب کے معاملات ہے اس کو حل کیا جاتا تھا، خیمہ لگایا جاتا تھا، کھانے وغیرہ پکائے جاتے تھے، اور 1-2 دن ٹھہرنا بھی پڑتا تھا۔ اس وجہ سے سفر جو ہے وہ بہت لمبا تھا پہلے کے زمانے میں۔ اب کیونکہ اس دور میں اگر تنہا آدمی سفر کرے گا جانور کو لے کے، اس پہ سامان کو لے کے، تو ظاہر ہے کہ وہ اکیلا خیمہ کیسے لگائے گا؟ اگر وہ بیچ صحرا میں کہیں جنگل میں بیمار پڑ گیا تو اس کو علاج کون کرے گا؟ دوائی وغیرہ کیا معاملہ رہے گا؟ اور وہ خیمہ لگائے گا، کھانا بنائے گا، تو کھانے کا سامان اور اتنا سامان خود پہ لاد کر یا جانور پہ لاد کر لے جانا، یہ بھی سفر کے اندر دشواری ہوتا تھا۔ اس لیے قافلے چلتے تھے کہ سامانوں کے جانور الگ ہوتے تھے کہ اس پہ سامان رکھا رہتا تھا، سواریوں کے جانور الگ ہوتے تھے، خواتین کے جانور الگ ہوتے تھے کہ جن پہ خواتین کو بچے بیٹھے ہوتے تھے۔ تو یہ ایک سفر کا جو ہے وہ پورا اسمنجس ہوتا تھا، پورا پروسیس۔ لیکن آج کے دور میں یہ چیز پائی نہیں جاتی۔ کوئی بھی سفر بڑے سے بڑا آپ دوسرے شہر میں 4 سے 5 گھنٹے میں پہنچ سکتے ہیں۔ دوسری بات، آج کوئی ایسا جنگل یا ایسا صحرا پار نہیں کرنا پڑتا کہ جہاں بندہ پہنچ جائے، پھنس جائے تو اسے کھانا یا اسے پانی یا اسے دوائی نہ ملے۔ آج کل ہر شہروں میں آپ دیکھیں گے تو ہاسپٹل موجود ہے، ڈاکٹر موجود ہے، اور سفر بندے کا تنہا نہیں ہوتا، بلکہ آپ ٹرین میں سفر کریں یا جہاز میں سفر کریں تو آپ کے ساتھ ہزاروں لوگ موجود ہوتے ہیں، لہٰذا اب یہ سفر تنہا نہیں بچا۔ اور کوئی بھی شخص تنہا پیدل رات میں دوسرے شہر نکل جائے تو وہ سفر منع ہوگا۔ لیکن اب اس دور میں ایسا کرتا بھی کون ہے کہ کوئی بندہ پیدل دوسرے شہر میں چلا جائے؟ جنرلی جس کو جانا ہوتا ہے وہ رات میں سفر کرے یا دن میں، وہ گاڑیوں کا سہارا لیتا ہے، اور اب وہ تنہائی، جنگل اور اس طریقے کے معاملات پہلے تھے وہ نہیں ہیں۔ لہٰذا اس حدیث میں اب نرمی کی جائے گی، رات میں سفر کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، بلکہ رات میں سفر کرنا چاہیے کہ حدیث پاک کے اندر اس کا حکم فرمایا گیا ہے۔ اب رہا یہ کہ آنٹی نے جو لوگوں کو رات کے سفر کے بارے میں ڈرا دیا پورا کہ حدیث میں منع ہے، تو یہ حدیث اس طرح نہیں تھی، جس طرح بیان کی اس طرح تھی۔ لہٰذا اب اس حدیث کے مطابق رات میں سفر کر سکتے ہیں، کیونکہ شریعت کا اصول ہے کہ جو چیز کسی خاص وجہ سے منع ہوتی ہے، جب وہ وجہ چلی جاتی ہے تو اس کی ممانعت بھی زائل ہو جاتی ہے اور اس کا جواز لوٹ آتا ہے۔ لہٰذا اب یہ حدیث دیکھیں گے، آپ کے نبی پاک نے فرمایا رات میں سفر کرا کرو، اس حدیث کو ترجیح دی جائے گی۔ اب رہا یہ کہ جو منع کیا تھا اس کی وجوہات بھی بیان کی تھی کہ یہ وجوہات ہیں جو علماء نے بیان کی، اس وجہ سے حضور نے منع کیا۔ اور ظاہر ہے کہ بندہ تنہا جانور پہ کھانے کا سامان لا دے گا، اپنا سامان لا دے گا، ٹینٹ تمبو لگانے کا لا دے گا، اور پھر خود چلے گا تو دشواری تو ہوگی، لیکن وہ دشواری آج پائی نہیں جاتی۔ لہٰذا رات میں سفر کرنے میں کوئی خرابی نہیں ہے، مرضی کے اوپر بات ہے، اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ حدیث میں نہ اس کو منع کیا گیا، نہ اس کو سختی سے روکا گیا، اور وہ حدیث آج کے دور میں ہو بہو اپلائی نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی سفر کرنا رات میں گناہ ہے۔ لہٰذا اب رستوں کے اندر آپ کو ہوٹل اور ہائی وے کے اوپر موٹل وغیرہ یہ سب چیزیں مل جاتی ہیں آسانی سے، اور سفر بھی جو ہے 2-4 گھنٹے میں ٹرین کے ذریعے، جہازوں کے ذریعے ہو جاتا ہے، تو کتنی آسانی سے آپ دوسرے شہر میں پہنچ سکتے ہیں۔ اور رات میں سفر کرتے ہیں، بندہ سوتا ہوا جاتا ہے تو وقت جلدی کٹتا ہے، اس کو سفر کی دشواری نہیں ہوتی۔ تو اس لیے آپ رات میں سفر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، دن میں سفر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اس آنٹی سے دور رہیں، یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کا کام کر رہی ہے۔